لین دین کے معاملات جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر، اس میں خاص طور پہ ایک چیز جس کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے وہ جہیز کا معاملہ ہے۔ اس میں بعض علماء جو ہیں ان کی رائے یہ کہ بالکل حرام ہے، تو اس میں لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں کہ جہیز کا جو لفظ ہے، اول تو یہ لفظی عربی کا ایک لفظ ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہندوؤں سے یا ان کی کوئی گیتا ماتا سے نہیں ہے، بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے عرب سے، اور ایک معاملہ ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر لڑکی کا والد جو ہے، باپ جو ہے، وہ اگر اپنی بیٹی کو دیتا ہے اپنی ایک حیثیت کے مطابق بغیر کسی ڈیمانڈ کے، تو یہ تو مطلب اس کی ممانعت کی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم تو بالکل نہیں لیں گے اور آپ نے بالکل نہیں دینا ہے، اور یہ مطلب بالکل ایک بیٹی کو جو دیں وہ اپنی بیٹی کو دیں۔ اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ جی باقاعدہ جو شرائط رکھائی جاتی ہیں کہ جی یہ آپ نے دینا ہے اور یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، تو یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو باقاعدہ رشتے کے موقع پہ طے ہوتا ہے کہ صاحب بھائی یہاں کیا ملے گا۔ کمیونٹیز ہیں، نام نہیں لیتا میں، انہیں باقاعدہ لڑکے کی بولی لگتی ہے، اور لڑکے کی بولی لگتی ہے اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے۔ اگر یہ مطلب اچھا پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، اتنا کماتا ہے، تو پتہ نہیں پہلے ریٹ تو یعنی کروڑوں میں تھے، اب پتہ نہیں کہاں حساب کتاب پہنچا، باقاعدہ ایسے ہے۔ یعنی لڑکی والے اتنے کروڑ روپے لڑکے والوں کو صرف دیں گے کہ وہ ان کی بچی سے شادی کرے، وہ لڑکے کے ہوں گے۔ کئی کمیونٹیز ایسی ہیں کہ ان کے یہاں لازمی ہے کہ وہ لڑکی کے شادی کے وقت لڑکی کو الگ سے لڑکی کے والدین گھر لے کر دیں، الگ اس کا گھر ہوگا، یعنی خرچہ ان کا ہوگا، اور وہ لڑکا اس کے ساتھ یہاں گھر میں رہے گا۔ یعنی گھر پورا فلیٹ ہو یا گھر ہو، وہ پورا گھر خرید کے اس کو گھر کو سیٹ کر کے گھر کے سارے لوازمات اس میں رکھ کر دیں۔ یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہی، ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کمیونٹیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ درمیانے اگر لیول پر آ جائیں تو ہمارے یہاں مطلب وہ جی ہر چیز دی جاتی ہے جو گھر کے استعمال کی ہے، وہ ملکیت لڑکی کی ہوتی ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی چیز لے کر آ رہی ہے اپنے گھر سے تو وہ ملکیت لڑکی کی ہے، یعنی لڑکے کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آ رہی، لیکن وہ استعمال کی چیز ایسی ہے کہ جو شریعت نے لازمی رکھا تھا مرد کے اوپر، کیونکہ گھر کے لوازمات جو ہیں، گھر تو مرد کا ہے، تو وہ چیزیں وہ جہیز کے اندر چیزیں وہ آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یعنی بات سچی ہے کہ ان چیزوں کو بھی بند اور ختم کرنا چاہیے۔ یہ ایک ظلم ہے جو حقیقت میں لڑکی کے والد کے اوپر ہے۔ بالکل۔ اور وہی شیخ ایک بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کبھی کبھار کہ ایسا نہ کریں اور جہیز نہ دیں، اور یہ سادگی جو ہے اس موقع پر خیال رکھیں، اس کا دونوں گھروں کی طرف سے یہ مطالبہ رہتا ہے۔ لیکن بہت سی جگہ پہ شیخ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ پھر دے دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کل کو بھائی لڑکوں والوں کے پاس جب لوگ آئیں گے ملنے کے لیے تو سوال کریں گے ہاں بھائی کہ لڑکی کے ابا نے کیا جہیز دیا، تانے مارتے ہیں، یہ سوال کریں گے ہاں، اور یا پھر ان کی سائڈ والے سوال کر لیں گے ہاں بھائی اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا۔ تو اگر اس موقع پہ کہہ دیں گے نہیں بھائی وہ دونوں شریعت کا ہم نے خیال رکھا ہے، اور بڑی سادگی سے بس وہ مثال کے طور پر اپنے 10 کپڑے لے گئی مثال کے طور پہ، اچھا کچھ بھی نہیں دیا اور گھر کا کچھ سامان دے دیتی، برتن دے دیتی، یہ اس طرح کے جو جملے نا میرے شیخ کچھ حضرات نے بتایا کہ ہم اس طرح کے جملوں سے بچنے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے جہیز جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو شیخ ہمیں بات وہ یہ کہ ایک یہ لڑکے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں، وہ کوئی معاشرے میں پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، بچی اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں، وہ لازمی کرے لڑکی والوں پر کہ یہ ہماری طرف سے، جیسے میں نے ابھی بیچ میں ذکر کیا تھا، ایک رشتہ ٹوٹ گیا تھا، لڑکے والوں نے سختی کی تھی ہم کچھ نہیں لیں گے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو انہوں نے لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ یہ لڑکے والے جب سختی کریں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف جو ہے وہ آپ شادی ہے، آپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفے میں کوئی اپنا جو دینا چاہیں، اس کے زیورات دینا چاہیں، اس کے کپڑے دینا چاہیں، جو وہ پہنے وہ استعمال کرے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو گھر کے سامان اور اشیاء اور وہ سب کچھ جو، بلکہ ابھی وہ پچھلے دنوں ایک مجھے کوئی ویڈیو دکھا رہا تھا، وہ پوری باقاعدہ انہوں نے وہ سامان سارا سجا کے رکھا ہوا تھا، وہ اس میں یعنی شادی ابھی ہو رہی ہے، اس پہ بچے کے کھلونے تک، وہ گنے تک رکھی ہوئی تھی، یعنی A to Z، مرتے دم کا کفن نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ مطلب یہ ظلم بھی بہرحال عورت کے اوپر عورت ہی کر رہی ہوتی ہے، لڑکی کی ماں زیادہ تر اور اس کی بہنیں جو ہیں، اور اس کی وجہ سے اصل وہ ہے جو لڑکی کے ہمارے ہاں جو ایک یعنی اس کی ایک قدر ختم ہو گئی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ہم شیخ سعودی عرب میں جب تھے مدینہ میں، ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہاں شادی کی ٹینشن لڑکے کو ہوتی ہے حقیقت کہ اس نے جو ہے وہ اتنا حق مہر جمع کرنا، حالانکہ وہ بھی ایک ظاہری بات ہے، حق مہر کے علاوہ وہ وہاں موت کیا ہے لڑکے کے لیے، لڑکی کی ماں کو اتنے دے گا، لڑکی باپ کو اتنے دے گا، لڑکا پیسے دے گا۔ اب اس سے آپ دیکھیں نا کہ لڑکی کی قدر کتنی ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں ویسے ہی ایک تصور ہے کہ جی عرب میں تو 2-2 3-3 شادیاں ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ 2-2 3-3 شادیاں جو کر رہے ہیں اس کو حق مہر کتنا دے رہے ہیں،
اور اس کا وہ کیئر کتنی کر رہے ہیں, اور اس مطلب لڑکی کے والد کو ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی میں نے کوئی خرچہ کرنا ہے, ایسے ہی ٹینشن کس کو ہے, لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو کہ شادی کرنی ہے تو ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا.